ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام آنا چاہیے وہ ہے بلوچستان، کیونکہ جب وہاں پر ملٹری آپریشن ہوا تب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاٹ آف ڈسکشن آن لائن نا وہ اگر مگر پہ ہوتا ہے، وہ ہسٹوریکل فیکٹس پہ نہیں ہوتا. تو مجھے یقین ہے یہ سن کر بھی لوگ بولیں گے اگر تو ہماری ملٹری، ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو ویلنائز کرنا، اس کو انیمی آف دا پیپل دکھانا، تو انہوں نے ہمیں بلوچستان کے آپریشن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اگر وہ بتا دیتے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو آمریت کی بلوچستان میں، جو ملٹری آپریشن کا نتیجہ نکلا، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے بلوچستان میں کیا 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 ہے، اور شاید آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ جی آپ نے یہ سنا، یہ شہزاد جو ایک لبرل ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھٹو کو مورد الزام بلوچستان میں آپریشن کرنے کا اور یہ اور وہ. تو جناب علی پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ کو جو ہے وہ فیکٹس کو اگنور کر دیا جا رہا ہے، اس قسم کا بیانیہ دے رہا ہے. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ سامنے آئے، یہ بیان دیں کہ جناب علی بلوچستان کے اندر جو آپریشن کیا گیا تھا وہ ان آرمڈ لوگ تھے، انہوں نے کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی پاکستان کو کیا کہتے ہیں توڑنے کی کوئی بات نہیں کی تھی. وہ ان کے پرامن ایک تھا ڈیمانڈ کہ ہمیں یہ دو، اور پھر اس کے بعد ہم وفاق میں رہ کر ایک پرامن ایک تحریک تھی. تو بھٹو نے جو ہے غیر ضروری طور پر وہاں تشدد کر کے تو اس کو دبایا. پہلے تو یہ بیان دے نا، پھر تو ان کی بات میں کوئی وزن نظر آئے گا. تو جناب علی سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے جو میں ماضی میں بھی میں بیان کر چکا ہوا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ میں ان چیزوں کو نہیں بتایا جاتا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ جو ہے، جو بھی بڑے بڑے خاص ایونٹس ہوئے ہیں وہ فقط اور فقط قادیانی نقطہ نگاہ سے لکھا گیا ہوا ہے. اس میں کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے جو کہ پبلک آج جانتی ہو. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے وہاں کیا سیریا میں وہ ایک تھا ایک ایرانی جو بتاتا تو نہیں تھا، بتایا تو نہیں تھا کہ وہ ساوک کے کوئی افسر وغیرہ تھا. تو وہ بہرحال اس سے ملاقات ہوتی تھیں تو وہ ذرا دو تین لگا کے تو پھر بتایا کرتا تھا کہ ہماری ڈیوٹی لگ گئی تھی پاکستان بارڈر، جو بلوچستان بارڈر کے اوپر، اور یہ اور وہ. تو وہ جو ہے انویڈ کرنا چاہ رہا تھا شاہ آف ایران ٹو کرب وہ جو بھی وہاں ٹیررسٹ نیٹ ورک تھے. تو بہرحال اس کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ بھٹو کے کو اپروچ کیا تھا، وہ اس کی شاید بین آئی تھی لاڑکانے میں خفیہ مذاکرات کرنے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں اگر آپ نے ان کو نہ روکا، بلوچ جو شورش پسند ہیں، تو وہ پھر ہم انویڈ کریں گے، تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کے اندر انٹرفیرنس نہ کرے. ہم ان کو تو انویڈ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ آکوپائی دا بلوچستان. اوکے. اور ظاہر ہے پھر ایران جو تھا وہ ملٹری وائز اس ریجن کا وہ اسٹرانگ دفاع رکھنے والی کنٹری تھی. اور پاکستان کیونکہ 71 میں تو یہ سارا مسئلہ ہو گیا ہوا تھا، قوم ڈی مورلائز تھی، انسرٹنٹی تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کل کو کیا ہوگا یہ وہ. تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران حملہ کر دیتا بلوچستان کے اندر، تو انہوں نے جو ہے وہ بھٹو نے جو آپریشن کیا وہ تو بڑا سلیکٹیو تھا. وہ ان لوگوں کے خلاف حملہ کیے گئے جو لوگ آرمڈ تھے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ ایرانی آ جاتے تو انہوں نے تو نسل کشی کرنی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا یعنی سچ حقیقی یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچ قوم کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ وہ جو ملیشیا تھیں، وہ جو ٹیررسٹ تھے یا ویپن اٹھا کے پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے خلاف آپریشن کیا. ادروائز
ایران اگر آ جاتا تو اس کا مسئلہ بہت بہت گمبھیر ہو جانا تھا اس پورے ریجن کے لیے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کے لیے. انہوں نے بیچاروں نے خام خواہ میں رگڑا جانا تھا. یوں بھی ریالٹی ہے ایران کے اندر جو ہے، کیا بلوچیوں کو تو 4th گریڈ سٹیزن نہیں سمجھاتا، یہ سچائی ہے. تو اگر یعنی ایرانی بلوچیوں کا سٹیٹس جو ہے وہ 4th گریڈ ہے، اور پاکستانی بلوچیوں کا حال کیا وہ کرتے. ایرانی شاہ جو تھا وہ تو اپنے لوگوں کو سپیئر نہیں کرتا تھا. ساوک کے ذریعے اس نے کتنے ظلم کروائے، یہ تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی داستانیں سن کے. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ بھٹو نے جو آپریشن کیا تھا اوکے وہ ان لوگوں کے خلاف یعنی جو آلریڈی ہتھیار کی بات کرتے تھے، وہ یہ بات تو نہیں لوگوں کو بتاتے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا رسک، اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ بلوچوں کے کچھ گروپ ایسے ہیں جو اس کے اوپر اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کریں گے، جو ہوئی بھی بہرحال. لیکن اس کے باوجود کم از کم وہ 3-4 بار وہاں گیا ہے نیگوشیشن کرنے. ان کو کہا بیٹھو آپ بات کرتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں، ویپن اٹھا کے تو آپ ریاست کے خلاف نہ لڑو. اور یہ بات جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے تھے اوکے. پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. آج وہ تو گریٹ آدمی تھا، گریٹ لیڈر تھا. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسے ہی ہے تو پھر فائنلی تنگ آمد و جنگ آمد. پھر اس نے یہ سارا کچھ کیا. تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو شنید کی حد تک تھا نا. اب میں آپ کو، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ حقیقی تاریخ کو چھپا دیا گیا ہوا ہے. جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے بھٹو کے خلاف منفی رجحانات کو پرموٹ کرنا، وہ پاکستان کی پوری ریاست جو ہے اس کے اوپر کاربند ہے اوکے. کیونکہ ریاست کنٹرول بائی دا قادیانیز، اور قادیانی جو ہیں وہ بھٹو کے سخت دشمن ہیں اوکے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جناب علی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو ہے اپنے سیاسی حریفوں کو دبانے کے لیے جو اس کے لیے چیلنج تھے، وہ ولی خان مری اور یہ فلانے کیا نام ہے اس کا، مینگل، اور جو یہ جتنے بھی گروپس تھے، تو ان کو جناب ان کے اوپر یہ الزام ٹھوپ دیا کہ یہ مسلح جدوجہد اور پاکستان توڑنے کے لیے، اس لیے ان کو. تو بھائی پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ لوگ ثابت کریں کہ یہ لوگ جو تھے یہ ایسے نہیں تھے. میں ذاتی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اعلانیہ کہا کرتے تھے جب ہم افغانستان میں تھے، تو یہ مری اور یہ کیا نام ہے اس کا، جنرل شیروف جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، یہ وہ، اور مینگل، اور اس کے یہ اعلانیہ کہا کرتے تھے ہاں ہم پاکستان کو توڑنے کی ہم نے کوشش کی تھی اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں جب موقع ملے گا. وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں اوکے، اور یہ جناب ان کا دفاع کر رہے ہیں کہ بھٹو نے غلطی کی. دیکھو ذوالفقار علی بھٹو نے حلف اٹھایا ہوا تھا پاکستان کی سالمیت کا اوکے، کہ میں پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اور یہاں مسئلہ پاکستان کو توڑنے کا ہو رہا تھا. ماں چودو، یہ تو تم بات کو گول کر جاتے ہو. یا تو کہو کہ وہ پاکستان کے وفاق وہ توڑنے کا اور علیحدگی پسندی کا کوئی نہیں تھا، تو بھٹو پھر ان کو الاؤ کر دیتا. تو یہاں یہ بات جو ہے ہسٹری کا، دیکھیے جو میں بات کرتا ہوں وہ ریفرنس سے بات کرتا ہوں. یہ ماچود ایک بھی ریفرنس نہیں لاتے، صرف وہ قادیانیوں کی لائن کے اوپر آ کے ولاگ بنا کر اور لوگوں کو ٹھگی لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پوری جنریشن جو ہے، پوری نئی نسل اس کو گمراہ کرتے ہیں. مس لیڈنگ جو چیزیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، غلط معلومات دے کر، رات کو دن کہہ دینا اور دن کو رات کہہ دینا، اور یہی بیانیہ بار بار بیان کر کے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہو جائے. تو جناب علی یہ رجحان روکنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس وقت کی. آج میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیے
ایون جو ہب تھا پاکستان کو توڑنے کا جو آج بھی ہے وہ افغانستان کی زمین تھی، وہ افغانستان کی اس وقت ظاہر شاہ کی یا داؤد کی حکومت تھی، تو آج طالبان کی ہے. اوکے، اب آپ امیجن کریں کہ یہ میں نے پاکستان کے اخبارات، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیزیں نہیں بتائی جائیں گی، کیونکہ اس سے معلوم ہو جائے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب علی پاکستان بھٹو کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. اگر بھٹو آپریشن نہ کرتا تو ایران جو ہے اس نے بلوچستان پہ قبضہ کر لینا تھا. اوکے، تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا، بلکہ بنیادی فیکٹر تھا کہ بھٹو نے پھر بھی جا کے کوشش کی، بتایا ان کو یار نہ کرو نہ کرو، تم آگ سے نہ کھیلو، اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. حتیٰ کہ ایران جو ہے وہ پر تول رہا ہے ٹو آکوپائی یور کنٹری. اوکے، اس لیے آؤ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں چیزوں کو، ہتھیار پھینک دو. نہیں پھینکے انہوں نے، ماچو دو. وہ میرے سامنے خود کہتے رہے کہ بھٹو نے پاکستان کو بچانا چاہتا تھا اور ہم بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے تھے، یہ فرق تھا. آج تم ماچو حرام زادے کتی کے بچوں، تم آ کے کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ جی بھٹو مسٹ بی blame for 1973's military operation in بلوچستان. shame on you, you son of bitch. تو بہرحال جی دیکھیے، یہ 1973 سے پہلے جو ہے وہ ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارا اسلحہ، بہت سارا پیسہ، بہت سارے بلوچ جو علیحدگی پسند تھے وہ قندھار اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ان کے بیسز سے، میں نے باہر سے وہ بیس ایک دیکھا بھی ہوا ہے ان کا، لیکن بہرحال یہ جب میں قندھار میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، مجھے بتایا گیا تھا. بہرحال آئی ڈونٹ نو فار شیور، اور ہاں وہاں بلوچی لوگ بھی دیکھے تھے، لیکن بہر طور یہ 70s میں بھی تھا، یہ 80s میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے. تو اس لیے دیکھیے، میں کوئی اپنی طور پہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ایک گم شدہ تاریخ جس کو فراموش کر دیا گیا ہوا ہے، اتنے بڑے فیکٹر کو کہ ضرورت بن چکی تھی پاکستان کو بچانے کے لیے کہ وہاں آپریشن کیا جاتا، ادروائز پاکستان نہ تو آزاد بلوچستان بننا تھا، نہ ہی پاکستان کا وہ جغرافیہ ہونا تھا جو آج ہے، وہ بلکہ گریٹر ایران بن رہا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے ایران کے اندر بھی شورش پیدا ہو گئی ہوئی تھی، ادھر سے نارتھ اور ویسٹ کے بارڈر سے اوپر عراق اور کرد وغیرہ یہ ہیں، وہ ایران کے وہ سرحدی جرپیں ہو رہی تھیں، کوئی ٹیررسٹ ایکٹس بھی ہوئے تھے، اور وہاں شورش پیدا ہو گئی ہوئی تھی جو جس کا دوسرا رخ جو تھا وہ بلوچستان کی طرف تھا. تو وہ بلوچیوں کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہاں ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک ملیٹنٹ گروپ بنا کر اور وہاں پر پرتشدد کاروائیاں، اور شاہ آف ایران جو تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا اس معاملے میں، وہ سپیئر کسی کو نہیں کرتا تھا. تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نہیں، لیٹ می ہینڈل دا سچویشن، اور بھٹو نے بڑا ہی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں آپریشن کیا. پہلے تو پوری کوشش کی کہ یہ ویپن دے دیں آ جائیں، اور لیکن وہ نہیں آ رہے تھے. پھر فائنلی بجائے یہ کہ ایران آپریشن کرتا، انہوں نے خود کرنا شروع کر دیا. اوکے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا. اوکے، تو میں بتا رہا ہوں جو میں نے پہلے بھی زبانی طور پہ بتایا تھا، آج میں اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، اور حوالہ کس ریفرنس سے دے رہا ہوں؟ اس ریفرنس سے جو کہ اینٹی پاکستان ہے. یہ ریفرنس نہ تو آئی ایس آئی مرزائی نے بنائی، مرزائی کے کام آئی، نہ اس کا ہے، نہ یہ کسی پنجابی کا ہے، نہ کسی پشتون کا ہے. یہ سیدھا اور سیدھا وہاں سے افغانستان کی جو سرکاری اخبار تھا، اسٹیٹ آنر جو بھی اس کی تھی، کیا کاروان نام کا، فارسی میں
وہ جناب عالی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اوکے، اور اس طرح کی میرے پاس 3-4 اور کٹنگ بھی ہیں، لیکن میں فی الحال ایک ہی لگا رہا ہوں، اور اس کا میں نے کچھ ترجمہ بھی کیا ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت بھول چوک ہو گئی تو معاف کر دینا، کیونکہ اب بہت عرصہ ہو گیا. پہلے تو میں تھوڑا سا بہتر تھا، بیسک کیا بولتے ہیں، عربی، ناٹ عربی، اور یس عربی بھی ایک زمانے میں مجھے آتی تھی، لیکن اب کند ذہنی کی وجہ سے بھول گیا ہوا ہوں. پھر بھی کافی حد تک سمجھ لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں جب لیبیا، ادھر سیریا، بیروت وغیرہ، تو پھر یہاں پر تو، لیکن کیونکہ دری زبان ذرا اردو کے نزدیک تھی، اور پھر تو اس لیے اس میں ذرا زیادہ سمجھ اور بول چال میں مجھے کمیونیکیشن میں مسئلہ نہیں تھا. اب اگرچہ وقت گزر گیا، بھول گیا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی چلیں، یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ میں لگا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا یہ کس کا ریفرنس ہے، کون اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. لیکن پاکستان میں اس بارے میں کبھی بھی کسی نے بات نہیں کی. اگر کوئی کر رہا ہے تو آغا وسیم کر رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو آپریشن ہوا تھا، اس کا ایک ون آف دا مین ریزن واز ایران واز اباؤٹ ٹو لانچ اٹیک ان بلوچستان. اوکے، اس کو روکنے کے لیے بھی، اور پھر وہاں پر جو وہ انہوں نے ویپنز اٹھائے ہوئے تھے، پاکستان کی جو بھی انسٹیٹیوشن تھے، تصنیبات تھی، مورچے وغیرہ، اس پر حملے بھی کرتے تھے. تو یہ 2 بنیادی وجہ بنی تھیں. سنیں پین چودہ، تو جو کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کو الزام جاتا ہے، یہ وہ اے دیکھ جے تو پیو دا اپنے واقعی پیو دا جانا نا، تے آ میرے اس ریفرن نو غلط ثابت کر. دلے حرام زادے، کتی کے پچھو لبرل ہو، ماچو دو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہسٹری کو تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مس کر رہے ہو. اوکے، اور دوسروں کو الزام دیتے ہو، ماچو دو، حرام زادو، کتی کے بچے. یہ سن جی، جس چیز کو پاکستان کے اندر چھپایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 1973 کی صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ ایران کی فوجیں جو ہیں وہ بلوچستان کی سرحد پر آ پہنچی ہوئی تھیں، اور وہ پر تول رہے تھے کہ ہم انویڈ کریں. اوکے، اس چیز کو ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی دانشمندی سے، اور یہ ایک گریٹ فیور کی ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے عظیم بلوچ قوم کے لیے، کہ اس نے خود آپریشن کیا. اور فرق پھر دیکھیں، اگر ایران آپریشن کرتا تو اس میں ڈزنٹ میٹر وہ مسلح لوگ ہوتے یا سویلین ہوتے، انہوں نے سب کا صفایا کرنا تھا. اوکے، یہاں بھٹو نے سلیکٹیو جو لوگ اسلحہ اٹھائے ہوئے تھے ان کے خلاف کیا. اوکے، اور دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا تھا نا یہ بلوچیوں نے، کیونکہ وہ کوائٹ شیور تھے کہ پاکستان ٹوٹا ہوا ہے، فوج ڈی مورلائز ہے، یہ جو ہے چل نہیں سکے گا، یہ ایک ہماری دیگ جو ہے دم پر ہے آزادی کی، اب تھوڑا سا ہلا کریں تو آزادی حاصل ہو جائے گی. لیکن سارا کچھ ان کی وشز اور ان کے پلاننگ کے خلاف ہو گیا. اوکے، یہ کوئی اللہ کی مدد تھی یا جیسا بھی تھا، بہرحال جو غیر متوقع طور پر، ورنہ بالکل اور بالکل، کیونکہ میں نے تو جو فالو کی ہے، ایک تو میں افغانستان میں بھی رہا ہوں، وہاں کے جو پرانے اخبارات، نوٹ اخبارات، مجلہ، جو رسالے وغیرہ میری نظر سے گزرتے تھے، تو میرے ذہن نشینی آج تک بھی ہے کہ بہت ہی زریلا پروپوگنڈا تھا، اور بار یہی تاثر دیا جاتا تھا کہ پاکستان اب نہیں بچے گا، پاکستان اب گیا کیونکہ بنگلہ دیش. اور یہاں یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ 65 کی وار میں، 71 کی وار میں افغانوں نے پاکستان اور یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گا، اور دلائل میں اپنے نہیں دوں گا، افغانیوں کے دوں گا. یہ سنا ہے وہ کیا باگر بلا جو ہے، جو جھوٹ کا بڑا شیطان، کیا ایاز میر نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھیں انہوں نے ہمارے اوپر بڑی فیور کی کہ 65 میں حملہ نہیں کیا پاکستان، ارے وہ تو سارا کچھ، لیکن میں بہرحال صبر کریں، اس کے اوپر بھی میں آؤں گا. اور یہ جو
تاریخ کو مسخ کر کے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان نے ڈیورنگ انڈیا پاک وار میں جو ہے وہ دلی طور پہ وہ پاکستان کے ساتھ تھے، دعائیں پاک تھے، لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے، بلکہ بہت سے ایسے حوالے میں دوں گا جس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے جھٹلا نہیں سکتی۔ خیر، کمنگ ٹو دس ایشو کہ بھئی کیا واقعی ایرانی فوج وہاں آئی ہوئی تھی، تو جناب عالی حوالہ جو ہے وہ اسٹیٹ آنر اخبار، افغانستان اسٹیٹ آنر اخبار کاروان کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں فارسی میں پڑھنے کی، اور اس کا میں نے ترجمہ بھی اپنے طور پہ کیا ہوا ہے، لیکن مقصد تو کیا کہتے ہیں اس کو، مقصد صرف یہ ہے کہ بیان کیا جائے، یعنی کیا کہتے ہیں یعنی جو اس کا تھیم ہے وہ بتا دیا جائے کہ اس خبر کا کیا کہتے ہیں، بیانیہ جو ہے وہ جو بھی ہے۔ تو یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے جی، یہ تراشا جو ہے یہ افغانستان کے ایک فارسی اخبار کا ہے، اس میں لکھا ہے، میں کوشش کر کے پڑھتا ہوں، تمرکز سربازان ایرانی، بیانیہ خان عبدالولی خان، حزب عوامی ملی در بارہ تمرکز سربازان ایرانی بر سرحد بلوچستان، آگے بریکٹ میں ہے پشتونستان محکوم جنوبی، آکوپائڈ جو ہے جنوبی پشتونستان، اس کے بارے میں اس کو یہ یعنی آکوپائڈ کہتے ہیں۔ تشویش زیاد را در حلقہ ہائے پشتونستان محکوم باوجود اوردہ کے گزشتہ عظیم کے شخصیت ہائے مہم در، یہ اس کے بارے میں سارا کچھ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی یہ خان عبدالولی خان نے جو ہے وہ بیانیہ دیا ہے کہ بلوچستان کی سرحد کے اوپر ایرانی عسکر جمع ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں تشویش ہے۔ آگے میں نے اس کا ویسے اپنے طور پہ ترجمہ کیا ہے اردو میں، وہ بھی میں لگا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ 73 میں ایران کی فوجیں جو تھیں وہ بلوچیوں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے سرحدوں پہ پہنچ چکی ہوئی تھی۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، اور میں نے آج تک کسی اور سے یہ بات نہیں سنی، اگر کسی نے سنی ہو تو بتائے، تو پھر یہ بھی بتائے کہ ہاں ناگزیر ہو چکا تھا ان کے خلاف آپریشن کرنا، ورنہ بلوچستان جو ہے وہ ایران کے پاس چلا جانا تھا۔ مادر چودو، یہ سچائی ہے، حرام زادو کتی کے بچوں، اگر ہمت ہے تو آؤ اس بیانیے کو رد کر کے دکھاؤ۔ جی، یہ اس فارسی کی نیوز کی کٹنگ کا جو میں نے اپنے طور پر ترجمہ کیا ہے وہ 100% تو نہیں، لیکن مفہوم، مقصد تو مفہوم بتانا ہے جس کی طرف میں یہ کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ولی خان نے بیان دیا ہے کہ بلوچستان کی سرحد پر ایرانی فوجیوں کے آنے سے پشتونستانی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ میدان میں اہم شخصیات نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور بنیادی اور مناسب وضاحت کا مطالبہ کرنے والے بیانات دیے ہیں۔ خیبر سے باہر کے کئی اخبارات نے اس تشویش کے لیے خصوصی مضامین متخصص کیے ہیں اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سطحی طور پر دیکھنے کی بجائے حقیقت پر روشنی ڈالے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے وہ میں نے یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پشتونستان محکوم جنوبی، اس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، ویسے میں نے بتا دیا ہے، تو میں پھر بتا دوں، پشتونستان محکوم جنوبی کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی آکوپائڈ پشتونستان یعنی جنوبی آکوپائڈ پشتونستان کس کو کہہ رہے ہیں؟ بلوچستان کو۔ لدس وکر ایک طرف وہ بلوچ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آزاد بلوچستان ہے، اور دوسری طرف جو پشتونستان والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
اس کو آزاد بلوچستان نام نہیں دے رہے، اس کو پشتونستان نام دے رہے ہیں. پہلے یہ بلوچ اور پشتون سیپریٹسٹ یہ تو تفصیح کر لیں کہ وہ وہ پشتونستان ہے یا بلوچ سرزمین ہے. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. تو اسی قسم کی حماقتیں، اس قسم کی چیزیں. تو اگین بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی اپنی فوجیں لے آیا تھا. اگین دیکھیے اس وقت ایران کی بھی صورتحال دیکھیں، وہاں ویسٹرن بارڈر پر عراق، کرد اور کیا نام ہے وہ انٹرفیرنس ہو رہی تھی، سرحدی جرپیں بھی ہو رہی تھی. پھر ادھر سے اس نے کہا کہ میں اپنے ملک کو کیا سینڈوچ نہیں بننے دوں گا. جیسے آج ہم نے اپنا قبول کر لیا ہوا ہے سینڈوچ بنانا. یہ مادر چود حرام زادے قادیانی جرنیل، یہ گشتی کے پتر، تم 10,000 لوگوں کو بھی دن کا مار دو گے نا تو پھر بھی ٹیررزم ایسے ختم نہیں ہوگا. جو جہاں سے نکلتے ہیں جب تک اس کو ہٹ نہیں کیا جائے گا نا فل فلیج، تب تک آپ یہ ٹیررزم کی جنگ جو ہے کبھی بھی آپ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے. ماچو دو حرام زادے، تم نے کیا کیا ہے؟ جرنیل بن گئے ماچو، تمہیں یہ بنیادی چیز کا نہیں پتا. دلے گشتی دے پتھر حرام زادے ماچو، ادھر غریب عسکر جو ہیں وہ بیچاروں کو مروا دیتے ہو. گانڈو تو آ جا کے پھر فائٹ کر رہا مناتا ہے بہن چود. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جناب وہاں سے آتے رہیں، جنگ ہوتی رہے، لڑائی ہوتی رہے، اور وہ کیا قادیانی جو ہے اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں نہیں جی بس یہ تو فیل سٹیٹ ہو گئی، اب ہم آمدیہ سٹیٹ بنائیں گے. یہ اصل ماچد سارے یہ طالبان اور یہ پاکستان کے فوجی اور یہ سیاستدان اور یہ سارے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ ماچد زائنسٹ ایجنڈا ہے. انشاءاللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ماچودوں کو. ان سب کا جو انجام برا ہے، کیا عمران خان قادیانی ہے، کیا نواز شریف قادیانی ہے، کیا زرداری حرام زادہ اور کیا یہ جو فوج کے بڑے بڑے جرنیل اور یہ ماچود آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جناب دوسری طرف یہ کیا کہتے ہیں فرقہ بندی کے ضیاء الحق کے زمانے میں، ماچود قادیانی کے زمانے میں فرقہ واریت کو پروموٹ کیا گیا، اور آج کیا کہتے ہیں شاونزم کو اور یہ اس قسم کی پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ سارا قادیانیوں کا کھیل ہے. لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے. بہن چودوں کو اتنے واضح ثبوت دے چکا ہوں پھر بھی نہیں مانتے. خیر تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بنیادی نقطہ جو ہے وائے پاکستان کو یہ آپریشن کرنے پڑے، یہ ایک تاریخی طور پر جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا کہ اس نے بلوچ قوم کو شاہ ایران کے ظلم سے بچا لیا بس. اوکے، تو یہ گانڈو قسم کے بچے آ کے جو ماچود حرام زادے آج کے میڈیا جو قادیانی اثر انفلوئنس ہے اس کے اوپر، اس کی بیانیے کو لے کے گانڈو یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. حرام زادے گشتی دے پتر، ہمت ہے تو آؤ جواب دو ماچودو حرام زادو، آؤ فیکٹس کو جانو. یہ حقیقت ہے جو آغا وسیم بتا رہا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایفرٹ سے جو ہے وہ یہ غفار خان اور یہ بزنجو اور یہ دوسرے جتنے بھی تھے مری وغیرہ، جب یہ کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں، تو پہلے سے بھی یہ بھٹو کے خلاف تھے، مزید ہو گئے. تو یہ بھی ایک مثال دے رہا. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو الیکٹڈ تھا، اس کا منشور ترقی پسندانہ تھا، اور اس نے جناب علی امریکہ کے جو مطلب عزائم تھے ان کے خلاف بھی تھا. پھر یہ ایک کیا بولتے ہیں اسلامی ایک بلاک بنانے والا تھا. پھر اس نے ظاہر ہے جو آج تک پاکستان سروائیو کر رہا ہے بھٹو کی پالیسیز اور اس کے کارناموں کی وجہ سے کہ یہ جناب ایٹمی قوت بھی، اور ایٹمی قوت اس نے تمام مسلمانوں کے لیے بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوا، اور یہ ایک بہت بڑی اس کی سروس تھی. اور اگر بھٹو مزید 5 سال اور حکومت میں رہتا تو بالکل اور بالکل اس کے مزید پروگرام جو ہیں اور داؤد خان اور پاکستان افغانستان اچھے ٹرمز ہو جاتے، دونوں ملک خوشحال ترقی کرتے. لیکن
یہ جو بلیک شپس جو ہیں بیچ میں، انہوں نے کسی بھی طرح سے یہ جناب اس ایفرٹ کو کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں، غفار خان فیملی جو ہے انہوں نے وہ کامیاب ہونے کے سارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی. اوکے، اور جب یہ بری طرح سے ناکام ہو گئے اپنے منصوبے کے اوپر، حالانکہ یہ تو پر تول رہے تھے بنگلہ دیش کے بعد جو ہے اب تو وہ پشتونستان بھی بنے گا اور کیا بولتے ہیں بلوچستان بھی بن جائے گا. جب ان کی سارے ایفرٹس بھٹو نے ناکام کر دیے، وہ اور بھٹو کے خلاف ہو گئے. دیکھیے کیا یہ غفار خان یار مار جس کا کھایا، جس کے اپنے موسن کیا بولتے ہیں سردار داؤد، ہاں اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے قاتلوں کو جا کے جناب لا سوچت کڑے دا ہو ٹولو نا غاٹ انقلابی دے دا ڈیر خواہ کار کڑے دے. وہ لوگوں کو جا کے تعریف کر رہا ہے، ان کے ہاتھ اٹھا رہا ہے جنہوں نے معصوم بچوں کو مار دیا. کس کے بچوں کو؟ کسی ایرا غیرہ کے بچوں کو نہیں، اس کے بچوں کو جس کو اس نے اپنا بھائی مانا ہوا تھا، جس کے بے شمار احسانات تھے اس بڈھے کے اوپر. وہ اتنی مہمان نوازی، اس کا نمک کھانے والا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے قاتلوں کو جا کے یہ گود میں اٹھا رہا ہے. وایا جمال شاہ، یہ بڑا آدمی ہوتا ہے. تو یہ جس کے اندر کوالٹی یہ یار مار کی ہو، وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے تو وہ ہمیشہ زیر ہی رہتا ہے. کیا کہنا چاہیے، اب میں کیا زبان سنبھال کے بات کر رہا ہوں. تو یہ اس سٹیٹس کے لوگ ہی نہیں تھے جو آج بتایا جاتا ہے. اتنی عظیم پشتون قوم، پشتون تو وہ ہیں کہ جس کا ایک بار احسان لے لیں تو اس کے ہمیشہ وفادار رہتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسا پشتون تھا، کس دل گردے سے یہ گیا اور ان کے لوگوں کو جا کے ملا اور ان کی تعریفیں کی. افسوس ہے کہ لوگ آج بھی اس چیز کو، یعنی یہ کیسے ایسا معاشرہ ہے، یعنی پشتون معاشرہ تو ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اس کو مشر بنا دیا ہوا پشتون قوم کا. یار کچھ تو خیال کرو. رحمان بابا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں یار. تو بہرحال چلیں، اور یاد رہے کہ وہ کیا نام ہے قادیانیوں کے اشارے کے اوپر اس نے، وہ غفار خان نے ان کی مدد کی تھی. جو نادر شاہ جو تھا، جو قادیانی سپانسرڈ سارا کچھ ہوا تھا وہاں پر افغانستان میں، ٹو برنگ ہم ان پاور، کیا بولتے ہیں ان کابل، نادر خان کو. وہ سارا قادیانی پلانٹڈ، سارا پلان تھا، سارا قادیانیوں نے فنڈنگ کی تھی. جو لوگ ٹرینڈ قادیانیوں نے دیے تھے. بہرحال اب یہ بھٹو کی دشمنی میں اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی جناب، وہ بھٹوز جو تھے، بھٹو کے بیٹے افغانستان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. افغانستان کی جو پارٹی تھی، حزب کیا بولتے ہیں خلقی پرچمی، وہ جو فالو کرتے تھے نا، وہ یہ ولی خان فیملی کے پالیسی کو فالو کرتے تھے، اور اس لیے وہ اوائڈ کرتے تھے بھٹوز کو. جب ہم وہاں رہتے تھے تو ہم کبھی بھی ان کی گڈ بک میں نہیں تھے، نہ ہی کبھی ان کے لیے کوئی کام کیے تھے، نہ ہی ہمارا کوئی ان کے ساتھ تعلق تھا. بس یہی تھا کہ وہاں انہوں نے زمین دی ہوئی تھی، ایک جگہ دی ہوئی تھی جس کا کرایہ وغیرہ سارا ذوالفقار خود ہی افورڈ کرتے تھے. تو بلکہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، خقانی جو بھی ہے، قائم خانی، وہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ جی وہ سیم میزائل جو ہے افغانوں نے پاکستان پہنچائے تھے. یہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی بینچوت لگا ہوا ہے. وہ جس نے وہ سیم میزائل لے کے گیا تھا وہ اور آدمی ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اللہ اس کی عمر. اور وہ کیسے لے کے گیا تھا میں بریف مختصر کر دیتا ہوں کہ وہ پی ایل او کی ایمبیسی سے نکالا شاہ نواز نے، اور شاید سہیل، چلیں اس کا نام میں نہیں لیتا، وہاں سے گاڑی میں ڈال کے تو وہ اس کو دیا. اس نے کیا کیا، یہ جو چارپائیاں اور یہ اس طرح کا وہ باندھ کے
جیسے یہ لگے کہ یہ چارپائیاں ہیں تو اس نے ادھر رکھ کے جلال آباد سے آگے جا کے وہ کیا بولتے ہیں کون سا علاقہ باجور اور یہ اور وہ شب قدر سے ہوتا ہوا وہ پنڈی تک پہنچایا تھا. تو وہ افغانوں کو تو پتہ تک نہیں تھا. پھر یہاں ایک اور کھیل ہوئی کہ وہ مریض جو تھے وہ اس کوشش میں تھے کہ یہ الذوالافکار کا اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس چلا جائے, کیونکہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ سیم میزائل میں تھے کہ جو یہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بڑا مطلب ایک طرف تو ڈاکٹر نجیب کو کہا کہ ان کو یہاں سیٹل نہ ہونے دو, دوبارہ بحث نہ دو, اور دوسری طرف ان کے ساتھ فرینڈ شپ بھی رکھی. ایون کیا بولتے ہیں یہ کہا کہ ہم ثالث بن رہے ہیں, نجیب کو کہیں گے تمہیں بیس دے دے گا, ادھر سے ان کو کہا نہیں ان کو بیس نہ دینا, یہ تو ٹیررسٹ ہیں, بھٹو کے اولاد ہیں اور یہ ہمارے گڈ بک میں بھی نہیں ہے. تو ادھر سے دوسرا پھر بے نظیر نہیں. بہرحال یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں. تو وہ جانتے تھے کہ اگر یہ یہاں رہیں گے نا تو پھر وہ اسلحہ ہمیں نہیں مل سکے گا. اوکے, جب بیس بن جائے گا تو پھر یہ الذوالافکار کی ضرورت میں آئے گا. تو وہ اسی چکر میں پہلے بھی ویسے بیان کر چکا ہوں. خیر, تو اب میں یہ جو اصل چیز ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے فارسی میں, غفار خان با یک جرنلسٹ ہندی گفتہ بھٹو معصول مشکلات پاکستان است. یعنی غفار خان نے ہندوستان کے ایک جرنلسٹ کو کہا کہ بھٹو جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہے پاکستان کی مشکلات کا. دیکھو پاکستان کو بچانے والا, پاکستان نہ صرف پاکستان کو بچانے والا بلکہ اسلامی دنیا کو ایٹم بم دینے والے کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے, مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے والے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اب دونوں ملکوں میں پشتون جو رہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں, ان کے اندر دوستی پیدا کرنے میں کامیاب ہونے والے کو کیا کہہ رہا ہے کہ مشکلات کا ذمہ دار بھٹو ہے. اوکے, ایسے لوگ سیاستدان ہیں. پاکستان, یہ تو بھٹو کے ایفرٹ تھے کہ وہ داؤد خان جو ہے وہ پاکستان کا دوست بنا. اوکے, ورنہ یہ داؤد خان کے کانوں میں یہ کہتے تھے دا آغا سرا دس نہ کا تعاون نہ کا, یہ ہے وہ ہے ان کا یہ رول رہا ہے ان کا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ دونوں طرف کے پشتونوں کی فلاح, ان کے اندر یہی ہے کہ دونوں ملک کے ڈسپیوٹ ختم ہوں, یہ نزدیک ہوں, ٹریڈ ہو, مین ٹو مین, پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ ہوں, ہمارے لوگ یہاں سے جائیں ادھر سے جائیں تو اس طریقے سے دو قومیں نزدیک آتی ہیں. انہوں نے ہمیشہ روکا. کوئی پشتونوں کا نقصان ہوا ہے نا, اگر دوستی ہو جاتی تو بم بلاسٹ تو نہ ہوتے, خودکش حملے تو نہ ہوتے. یہ کیسے بھئی, مجھے کسی سے تعصب نہیں ہے, میں بہرحال یہ فیکٹ سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے جی, خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیز اب آپ لوگ سارے جو بھی ہیں اس چیز کے اوپر رہیں کہ جس چیز کو پاکستان میں نہیں دبایا جاتا کہ 73 میں ایرانی جو ہیں وہ آ گئے تھے, تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان خود ایکشن کرے, نہ کہ ایرانی کریں. نمبر 1. نمبر 2, وہ مسلح جدوجہد کر رہے تھے. بھٹو نے بے شمار کوشش کی, یہ کتنی بار وہاں گیا, ان سے یار سوال جواب کیا کہ چھوڑ دو آ جاؤ, وہ نہیں مانتے تھے. آج طالبان نہیں مان رہے. اوکے, تو یہی صورتحال وہ تھی. تو اس لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان بچانے کے لیے, کیونکہ اس نے حلف لیا تھا کہ میں اس ملک کی سالمیت کے لیے ہر وہ کام کروں گا جو اس ملک کو انٹیکٹ رکھے, وہی کچھ اس نے کیا. آج یہ ماچود بونڈی قسم کے آ کے اس باتیں کرتے ہیں بھٹو کے اوپر. مادر چودو, تم اس کے پیشاب کے برابر نہیں ہو, دلو حرام زادو, گشتی دے پتر ماچود. الزام دے کے کوئی دیکھے کہ بھٹو کو, میں تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن پھر میں انشاءاللہ بناؤں گا, اور میں یہ افغانوں کا ریفرنس ہی دوں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اپنی طرف سے لگا ہوا ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جو افغان کہتے ہیں پاکستان انٹرفیئرنس کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, جب ان کو اپنے ذرائع ابلاغ سے چیزیں نظر آ جائیں گی, ہمارا کام ہے بتا دینا. اوکے, تو شاید وہ یہ سمجھ جائیں کہ یار یہ تو سارا جھوٹ بول رہے ہیں. اصل انٹرفیئرنس تو افغانی کرتے ہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی جنریشن پیدا ہو جو کل کو دو ملک ہمسایہ اسلامی ممالک میں برج بنے دوستی کا. جب تک وہ افغان یہ سمجھتے رہیں گے کہ پاکستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، انٹرفیئرنس انہوں نے کی ہے. جب تک وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے انٹرفیئرنس کیا ہمارے ملک کو، تب تک جو ہے یہ جو شاونسٹ ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی طالبان کی شکل میں یا کوئی کمیونسٹ کی شکل میں یا کوئی ظاہر شاہ کی سپورٹر کی شکل میں مختلف، تو یہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. جب یہ ایجنڈا فیل ہوگا تو دونوں ملک کے غریب عوام جو ہیں وہ ایک ایسی کیا بولتے ہیں سٹیج پر آئیں گے، ریئلائز کریں گے کہ یار ہسٹوریکل فیکٹس دوسرے ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ دوسرا ہے، اس لیے ہم ان ساری چیزوں کو رد کر کے اثر نو دوستی اور پیار محبت اور امن کر لیتے ہیں. ادروائز تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرے یہی خواہش ہے، کیونکہ ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ پہلا لیسن وہ دے امت کا. تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں مزید بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس، میں نے سرچ کیا، دیکھا ہے، پھر وہ میں پبلک کر رہا ہوں. جیسے جیسے مجھے وقت ملے گا میں اس کو اپنے کیا بولتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان فیکٹ کو سامنے لاؤں گا. تو آج کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کو دبایا گیا ہے کہ وہ پاکستان والے نہیں بتاتے، وہ میں نے بتا دیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا عمران خان قادیانی ہے، تو وہ پبلک کے لیے نئی چیز تھی. الحمدللہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ قادیانی ہے. اوکے. اور جتنے جن کے بارے میں نے کہا، دیکھیے کوئی بھی آدمی میرے کسی دعوے کو رد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جب میں نے یہ کوئی ہے نہیں، تو پھر لوگوں کو میرا بیانیہ اپنانا چاہیے. اس ملک کے اندر ایک مکمل آزادی جو ہے وہ اسی صورت میں آئے گی کہ جو انگریز کا ناپاک پودا اور جو فرسودہ نظام کے چوکی دار بنا کے قادیانی ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنا پہلی ہماری ترجیح ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی بھٹو کے ویژن کو ہم عملی طور پہ پاکستان میں اپلائی کر کے، تو ایک جو پاکستان کا جو بھٹو کا ویژن تھا اسلامی بلاک بنا کر، تو ہم ایک بہت طاقتور ایک قوت بن سکتے ہیں.